بارش زمین کی رویدگی کا باعث ہوتی ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 55 باب 10ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح سے کہ آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو خوراک دے، ایسا ہی میرا کلمہ ہوگا جو میرے منہ سے نکلتا ہے، وہ میرے پاس بیکار واپس نہ آئے گا بلکہ جو میں چاہوں اس کو پورا کرے گا، اور جس بات کے لیے میں نے اسے بھیجا اس میں کامیاب ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: کچھ بیج اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا۔ تو نے زمین کی نگرانی اور اس کی آبیاری کی ہے، تو نے اسے خوب زرخیز کیا ہے۔ خدا کی نہریں پانی سے بھری ہیں، تو نے ان کا غلہ تیار کیا ہے۔ جماعتی جواب: کچھ بیج اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا۔ تو نے یوں زمین کو تیار کر لیا ہے، تو نے اس کی رگھاریوں کو سیراب کیا ہے، اس کے ڈھیلوں کو برابر کیا ہے، اسے بوچھاڑوں سے نرم کیا ہے، اس کی پیداوار میں برکت بخشی ہے۔ جماعتی جواب: کچھ بیج اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا۔ تو نے سال کو اپنے لطف کا تاج پہنایا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے، وہ بیابان کی چراگاہوں سے ٹپکتا ہے۔ جماعتی جواب: کچھ بیج اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، اور ٹیلے شادمانی سے کمر باندھتے ہیں، مرغزار غلوں سے ملبس ہیں اور وادیاں غلے سے مزین ہیں، وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گیت گاتی ہیں۔ جماعتی جواب: کچھ بیج اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا۔ خلقت کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی منتظر ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کے 8ویں باب کی 18ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ اے بھائیو، کیونکہ میری سمجھ میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں ہیں کہ اس جلال سے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے مقابلہ کر سکیں، کیونکہ خلقت کمال آرزو سے خدا کے فرزندوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی ہے، اس لیے کہ خلقت بطالت کے تابع ہے، اپنی خوشی سے نہیں بلکہ اس کے سبب سے جس نے اسے تابع کیا، اس امید پر کہ خلقت بھی فنا کی گرفت سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں شرکت حاصل کرے گی۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساری خلقت اب تک چیخیں مارتی ہے اور اسے درد ذیل لگا ہے، اور فقط وہی نہیں مگر ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں خود اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور تبنیت یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔